یہ مقدس جنازہ سبحان اللہ سبحان مظہر اعلیٰ حضرت کے مرید صادق کا، مظہر اعلیٰ حضرت کے سچے فدائی اور شہدائی کا ہے۔ یہ کہیے کہ واقعی سچے حشمتی کا جنازہ ہے۔ لہذا اس جنازے میں نہ کوئی وہابی آ سکتا ہے، نہ دیوبندی آ سکتا ہے، نہ حافظی آ سکتا ہے، نہ قادیانی آ سکتا ہے، نہ اس سے میل جیل کو صحیح ماننے والا شرکت والا آ سکتا ہے۔ یہ ان کی وصیت ہے، یہ ان کی وصیت ہے۔ ایسا کوئی شخص خبیث اس میں شرکت نہیں کرے گا۔ آج الحمدللہ حشمتیوں کی تو پہچان ہی الگ ہے۔ حشمتی جنازہ نکلتا ہے تو کئی گستاخوں کا جنازہ نکالتے ہوئے، اب تو حشمتی جنازے کی بھی ویڈیو خوب چل رہی ہے نا۔ اب کیا کمنٹ آ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جنازہ رکھا ہے، جنازہ رکھا ہے، وہابی اور دیوبندی کر رہے ہیں، قبر کو یاد نہیں کر رہے، عذاب قبر کی بات نہیں ہو رہی ہے، بچنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ابے تجھے معلوم کیا ہے قبر میں ہونا کیا ہے؟ بتا، تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو قبر میں نماز کا سوال ہوگا، روزے کا سوال ہوگا، حج کا سوال ہوگا۔ تجھے بتاتا ہوں قبر میں کیا ہوگا۔ قبر بھی حشمتی یاد دلاتا ہے۔ کیا ہوگا قبر میں؟ عاشق کا جنازہ ہے۔ ان کے پیر نے کہا تھا پسے مردن ہے وعدہ دیدار، پسے مردن ہے وعدہ دیدار، شوق جینے کا شوق ہے کوئی، اگر جینے کا شوق نہیں تو کسی خبیث کی دعوت کا کیا شوق ہے؟ قبر میں کیا ہوگا؟ قبر کی بات کرتے ہو نا، قبر یاد دلاتے ہیں۔ سن لو، کسی سنت پندری مولوی سے پوچھو، بتا قبر میں سوال ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا سوال ہوگا؟ جب دیکھو تو ہمیشہ نماز نماز، روزہ روزہ، ان کی زندگی دیکھو، نہ نماز چھوٹے نہ روزہ چھوٹے، ہے نا، ہر وقت پابندی کے ساتھ، مگر اس کے بعد بھی تیور کیا تھا، طریقہ کیا تھا، اس کے بعد بھی معاملہ کیا تھا، آقا کی بات آ جائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ کیا معاملہ تھا؟ معاملہ وہی تھا۔ تم کیا سمجھے؟ عاشق رسول سمجھتا ہے ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، صبر میں کیا کام آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابی تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اب وہ صحابی تھے، وہ کہہ سکتے تھے اتنی نمازیں پڑھی، وہ صحابی تھے، وہ کہہ سکتے تھے اتنے روزے رکھے، وہ صحابی تھے، وہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ کی محبت میں ہم نے مکے کو چھوڑ دیا، ہجرت کر کے آ گئے، گھر کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں تم نے کیا چھوڑا؟ تم تو دعوتیں پوچھ رہے ہو، تم تو شرکتیں کر رہے ہو، ہر جگہ جا رہے ہو، کسی کا برا نہ بنے، وہاں کیسا تھا؟ اگر باپ ہے نبی کا وفادار ہے تو گلے لگاتے ہیں، لگتا ہے تو تلوار نکال دی۔ ان کو حق تھا کہ وہ کہے ہم عاشق رسول ہیں، ان کو ہی حق تھا، مگر اتنا سب ہونے کے بعد گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جہاد میں گئے، اس
کے بعد بھی یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں، بس ایک تیاری ہے، سبحان اللہ، کوئی تیاری نہیں، بس ایک تیاری ہے، کیا؟ میں نے آپ سے محبت، کیا بات حق ہے، میں نے آپ سے محبت کی ہے۔ صحابی قیامت کی تیاری محبت رسول کو بتائے، اور یہ سورہ کلی نماز کو بتائے، ارے نماز بھی جب نماز ہے، جب اس میں رسول نہیں، یہ نماز نہیں، صرف اٹھک بیٹھک ہے۔ صحابی بتا رہے قیامت کی تیاری یہ ہے کہ میں نے آپ سے محبت کی ہے، میں نے آپ سے۔ اب صحابہ نے جب صحابی نے عرض کیا تو آقا کا فرمان، میرے آقا مسکرائے، ایسا لگتا ہے میرے آقا یہی سننا چاہ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی ایسا ہے تو جاؤ اعلان کر دو، جو جس سے محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوری زندگی میں مجھے جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی اور کبھی اتنی خوشی نہ ہوئی۔ حضرت انس کہتے ہیں سنو، جب نبی کا فرمان سن لیا محبت کس سے ہوگی ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ میں نے نبی سے محبت کی ہے، میں نے ابو بکر سے یہی تو عاشق رسول کہتا ہے، یہ جو سنی کہتا ہے عمل ان کے جیسا نہیں، محبت تو ہے، محبت تو ہے۔ خبر کی بات کرنے والوں بتاؤ، خبر میں ایک سوال بھی عمل کا ہو تو بتاؤ، کیا بات ہے، ایک سوال، 3 سوال ہوں گے نا، ان تینوں میں سے کوئی ایک سوال عمل کا ہو تو بتاؤ۔ من ربو کا تیرا رب کون ہے، یہ سوال بھی عقیدے کا ہے۔ ماں دینو کا تیرا دین کیا ہے، یہ سوال بھی عقیدے کا ہے۔ ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، میرے آقا سے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ سوال بھی عقیدے کا ہی ہے۔ کہاں گئی تیری نماز، کہاں گیا تیرا روزہ، کہاں گیا تیرا حج، قبر میں عمل کا سوال ایک بھی نہ ہوگا۔ اب وہاں جب ڈنڈے پڑیں گے سمجھ میں آئے گا ہم تو سوچ کے آئے تھے بڑے نمازی ہیں، ہم تو سوچ کے آئے تھے بڑے داعی ہیں، ہم تو سوچ کے آئے تھے پکے حاجی ہیں، ہم تو سوچ کے آئے تھے 100 عمرے کر کے آئے ہیں۔ یہاں تو نہ ایک عمرے کا سوال، نہ ایک حج کا سوال، نہ داڑھی کا سوال، نہ زکات کا سوال، یہاں سوال تو وہی ہو رہا ہے جو حشمتی کہتے تھے۔ ہماری مجلس سے دور، ہمارے جنازے سے دور، سے اور جنت سے کیا مطلب، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی تینوں سوال عقیدے ہی کا ہے، تو اسی لیے ہم عقیدہ ہی بتاتے ہیں، عقیدہ ہی بتاتے ہیں کہ عقیدہ صحیح کر لو قبر میں یہی کام آئے گا، اور عقیدہ صحیح ہوگا نماز پڑھو گی کام کا ہے، روزہ رکھو گے کام کا ہے، حج کرو گے کام کا ہے، زکات دو گے کام کی ہے۔ اور اگر عقیدہ ہی صحیح نہ ہوا، پڑھتے رہو نماز، نماز نہیں اٹھک بیٹھک ہے، رکھتے رہو روزہ، روزہ نہیں ہے بھوکے مرنا ہے، حج کرتے رہو، حج نہیں ہے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہے صرف چکر لگانا ہے، یہ سب جب ہے جب عشق رسول کامل ہو۔ تینوں سوال عقیدے ہی کے ہیں، قبر میں سن لو، اس لیے ہم عقیدہ ہی بتاتے ہیں، ہم قبر کی تیاری کراتے ہیں، ہے نا؟ تو جنازے کے وقت بھی یہی سوال ہم اس لیے بتا رہے، کہتے جنازہ رکھ کر کے قبر کی بات نہیں کرتے،
لوگوں کو وہابی دیوبندی کرتے ہیں، ایسا بتاتے ہیں ویسا بتاتے ہیں. سنو، ہم قبر ہی یاد دلا رہے ہیں کہ خدا کے بارے میں سوال ہوگا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جب سنی کہے گا ربی اللہ تو فرشتے بھی کہیں گے سچا، اور دیوبندی تو کہیں نہیں پائے گا. ایمان میں جو نہیں گیا ہے وہ تو ہاہا لازمی کہے گا، ہے نا. اور اگر بھی اتفاق فرض کر لو کہ اگر کہہ پائے، کہہ نہیں پائے گا، کہہ پائے تو فرشتے تماچا ماریں گے. کبھی دنیا میں کہتا تھا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اپنی کتاب میں لکھتا تھا خدا جھوٹ. تو سنا دیوبندیوں، ہم قبر کی تیاری کر رہے ہیں کہ جب اس قبر میں سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو فخر سے کہیں گے جو رب کو جھوٹا کہتے تھے ہم ان جھوٹوں بے ایمانوں کا رب کرتے تھے. رب والے ہم ہیں، رب والے. دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ سنی جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. مگر جو وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، کافر ہوگا، اس کی زبان پر تو جواب آئے گا ہی نہیں، حالات. مگر بالفرض اگر وہ کہہ دیے تو فرشتے پھر وہی دبوچیں گے، ہے نا. اسلام لانے والے نبی کو بے بس کہتا تھا، کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. اسلام لانے والے پیغمبر کو اپنی طرح کہتا تھا، کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. اسلام لانے والے پیغمبر کو معاذ اللہ مر کر مٹی میں ملنے والا کہتا تھا، کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. جھوٹا ہے تو سنی کہے گا میرا دین اسلام ہے، فرشتے کہیں گے سچا ہے. تیسرا سوال ہوگا، فائنل سوال، جس پہ مسئلے کا حل، جس کے بعد مدعے جاثدہ، جس کے بعد بشارت و خوشخبری کہے کی خوشخبری سنائی جائے گی. سو جاؤ، دلہا بن کے آئے ہو، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے. اب تمہیں جگایا نہیں جائے گا، اب قیامت میں اٹھایا جائے گا، ہے نا. سو جاؤ. یہ کب ہوگا؟ تیسرے سوال کے جواب کے بعد. اب رب کی بارگاہ میں جاؤ، سجدہ کرو، سر پٹک کے کہو مولا نماز کا سوال نہیں کروایا، روزے کا سوال نہیں کروایا، تینوں سوال عقیدے کے، اور عقیدے ہی کا جب ہونا تھا تو ایک کروا لیتا. کیا بات ہے حضرت، ایک کروا لیتا. یہ تین کیوں؟ اور تینوں میں ترتیب کیسی؟ پہلا رب کے بارے میں، دوسرا اسلام کے بارے میں، تیسرا سرکار کے پاک کے بارے میں. یہ ترتیب ایسی کیوں؟ تو سوال بتا رہا ہے. پہلے سوال میں جیسے ہی تم جواب دو گے میرا رب اللہ ہے، فیصلہ ہو جائے گا. جو خدا کو رب نہیں مانتے ان سے الگ ہے، کلیئر ہو گیا، ہے نا. مگر خدا کو رب کہنے والے یہودی بھی ہیں، خدا کو رب کہنے والے نصرانی بھی ہیں، کہیں وہ تو نہیں. اس لیے دوسرا سوال یہ کلیئر کرے گا، یہودی تو نہیں، نصرانی تو نہیں. پہلے سوال نے کلیئر کر دیا خدا کو ماننے والا، دوسرا سوال کلیئر کرے گا یہودی تو نہیں. اس لیے دوسرا سوال دین میں تھا. یہودی بھی کہتا ہے میرا اللہ، نصرانی بھی کہتا ہے میرا اللہ ہے. دوسرا سوال کلیئر کرے گا، یہودی تو نہیں، عیسائی تو نہیں، دین ہے اسلام، میرا دین اسلام. اچھا یہ کلیئر ہو گیا کہ یہودی نہیں ہے، یہ کلیئر ہو گیا نصرانی نہیں ہے. مگر ابھی مسلمان کہہ رہا ہے، مسلمان کہلانے والوں میں وہ بھی ہے جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مرے. مسلمان کہلانے والے میں وہ دیوبندی بھی ہے جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، ان میں گھر نہیں ہے، بے بس ہے معاذ اللہ. یہ سب بھی ہے مگر ابھی بس نہیں. ابھی تیسرا سوال فیصلہ کرے گا. اب یہ ہو گیا، اب پتا مسلمان کہلانے والوں میں کون ہے. اب سوال کیا ہوگا؟ ما كنت تقول في حق هذا الرجل. آقا جائے گا وہاں یہ نہیں کہا جائے گا ما كنت تقول في حق هذا النبي.
نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ نبی ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ نہیں، یہ رسول ہے، ان کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں پہلے نہیں بتایا جا رہا کہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے نہیں بتایا جا رہا ہے، بتا دیا جائے گا تو پہچان جائے گا، مگر جو سچا عاشق ہوگا ان کی طرح جھوم کر کے جو پڑھتا تھا سب سے پہچان جائے گا، وعدہ انہی کا تھا، پسے مردن ہے وعدے دیدار، شوق جینے کا کیا کرے کوئی، صاحب جب شخصیت کہا جائے گا پہچان جائے گا، اور کون شخصیت خدا بھگتی ہے، مدار ایمان ہے، آقائے دو جہاں ہے، مغفرت ہے، آقائے دو جہاں ہے، ہمارے بخشش ہے، تو آقائے دو جہاں ہے، جن کے قدموں میں قربان ہو کر کے نجات کا پروانہ ملے گا، مدینے والے یہ آقائے فرشتوں کیا پوچھتے ہو، ہم نے تو دنیا میں پڑھ لیا تھا، دہنے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے کیا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ قبر کی منزل ہے، سوال تینوں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب بھی سمجھ جاؤ، اگر نبی کی بخشش چاہیے وہابیوں سے دور ہو جاؤ، دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ، نبی کی توہین کرنے والوں سے الگ ہو جاؤ، نبی کے گستاخوں سے رشتہ ناتا ختم کر لو، مرنا سب کو ہے، کوئی سرٹیفکیٹ لے کر کے نہیں آیا ہے، کوئی رجسٹری کرا کے نہیں آیا ہے، قبر کے حوالے سب کو ہونا ہے، ان سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے، دعوت کھلانے والا بچانے نہیں آئے گا، تمہیں اپنے وہاں بلانے والا بچانے نہیں آئے گا، فلاں کلی مولوی تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، فلاں کلی پیر تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، فلاں کلی امام تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، زیادہ سے زیادہ جنازہ پڑھا کر کے چلا جائے گا، قبر میں بچانے والی ذات صرف مدینے ایمان وہی ایمان ہے جو آقا کا غلام ہے، عالم وہی عالم ہے جو آقا کا سچا وفادار ہے، پیر وہی پیر ہے جو نبی کی بارگاہ میں پہنچانے کا راستہ بتاتا ہے، اور جب ان کا ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ بیڑا پار پڑھتے رہو، آنا ہم نے اپنے وظیفہ دے دیا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، لڑکا ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے، یہی ایمان ہے۔ اب بزرگوں نے فرمایا سنیے، قبر میں جب آقا آ جائیں گے نا، عقیدے کا سوال ہو گیا، اب پاس ہو گئے، اب آگے کی منزل ہوگی نماز کی، کب؟ میدان محشر میں، مگر جب تک تو آرام سے سونا ہے، پاس ہو گئے ایمان امتحان میں نا، ایمان کے ساتھ گئے، سنی بن کے پکے سنی بن کر کے، آقا کے سچے غلام بن کر کے، سچے حسینی بن کر کے، سارے یزیدیوں کو لات مار کر کے گئے ہو، تو اب سونا ہے آرام سے، اب جب قبر میں اٹھایا جائے گا، قبر سے جب اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں لایا جائے گا، تو اب وہاں کے لیے کیا پروانہ ہے؟ نبی فرماتے ہیں اترون للمؤمنین المنقین، اے لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت نیک مومنوں کے لیے، سبحان اللہ، پاک ستھرے مومنوں کے لیے، کیا تم یہ سمجھتے ہو میری شفاعت پاک صاف مومنوں کے لیے؟ نہیں، لا ولکنھا للمذنبین المتلبسین الخطائین الحالکین، سنو نبی فرماتے ہیں میری شفاعت صاف ستھرے مومنوں کے لیے نہیں ہے، میری شفاعت گنہگاروں کے لیے ہے، خطا گاروں کے لیے ہے،
گنہگاروں کے لیے تو مستحق شفاعت ہے، باغیوں کے لیے نہیں ہے نا، باغیوں کے لیے ہاں، تو گنہگاروں کے لیے شفاعت ہے۔ اور صرف نمازی ہو، عشق رسول کے بغیر نمازی ہو، تو ایک وہ نمازی بھی تھا حضور کے زمانے میں، آیا نماز پڑھنے کے لیے، فرمایا سرکار نے کون ہے جس کو مار دے، قتل کر دے؟ ابو بکر صدیق اٹھے، سبحان اللہ، دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا ہے، نمازی کو کیسے ماروں؟ حضرت عمر اٹھے، پھر سرکار نے کون ہے جس کو مار ڈالے، قتل کر ڈالے؟ دیکھا تو پھر گئے حضرت عمر، یا رسول اللہ نماز کی حالت میں رحم آگے چھوڑا ہے۔ حضرت عثمان غنی گئے، مولا علی پھر تیسری چوتھی مرتبہ کھڑے ہوئے، تیسری یا چوتھی مرتبہ میں نبی نے فرمایا ہے علی تم تو قتل کر دیتے اللہ، مگر وہ اب جا چکا ہے، یعنی نمازی ہے بظاہر، مگر آقا فرمایا کون ہے جو قتل کرے گا؟ یعنی بتا دیا اس کے رسول کے لئے نمازی ہو تو نبی فرما رہے ہیں بخشا نہیں جائے گا، اس کے رسول ہونا ہے گنہگار تو نبی فرما رہے میں ہوں بخشواؤں گا، سب نبی کہیں گے ابو الا غیری، ابو الا غیری، نبی فرماتے میں کہوں گا نہ رہا، میں ہوں شفاعت کے لیے۔ اس لیے باغیوں کی کوئی بخشش نہیں، باغیوں کی کوئی بخشش، اگر ایمان کی خیر چاہیے قبر میں جواب دینا ہے، میدان محشر میں آقا کو چہرہ دکھانا ہے، سچے مومن بنو، پکے سنی بنو، حسینی بنو، تمام گستاخان رسول سے الگ رہو، یہی پیغام سارے بزرگوں کا ہے، جن کے جنازے میں آئے ان کا بھی ہے، اور سب ان کی وصیت ہے، کوئی وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، ناصبی، خارجی، صلح کلی، دعوتی، تطہیری، شاکری، منہاجی، کوئی بھی اس جنازے میں شامل نہ ہو، یہ ان کی وصیت ہے۔ جتنے آقا کو مالک و مختار ماننے والے ہیں، وہابیوں دیوبندیوں کو کافر و مرتد سمجھنے والے ہیں، وہی اس جنازے میں شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔